السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ آذربائیجان میں پلین کریش ہونے کی وقت سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کل کی خبر تھی کہ ایران کے 3 ہیلی کاپٹر آذربائیجان میں کوئی کی پروگرام میں گئے۔ وہاں پر کوئی معائنہ تھا، کسی چیز کا کوئی پروگرام تھا وہاں پر آذربائیجان میں، وہاں پر ان کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو وہاں سے 2 ہیلی کاپٹر واپس آ گئے، اور جس میں پریزیڈنٹ اور ڈیفنس پریزیڈنٹ تھے، وہ پلین واپس نہیں آیا۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے اندر بم تھا فٹ کیا ہوا، جس کی وجہ سے اس کے ٹکڑے اتنی دور دور تک گرے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی فنی خرابی آنے کی وجہ سے، کوئی چیز اندر آنے کی وجہ سے پلین کریش ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ طوفان تھا اور ان کو ہیلی کاپٹر واپس نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ ہیلی کاپٹر اڑانے کے درمیان یہ جو حادثائی مسئلہ پیش ہوا ہے۔ بہرحال تحقیقات ابھی جاری ہے۔ بہرحال ہمارے درمیان میں اب وہ جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت دکھ اور رنج کے ساتھ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس طرح کی جو حادثاتی موت ہوتی ہیں۔ پہلے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ضیاء الحق کی 1988 میں بہاولپور کے علاقے میں ڈیتھ ہوئی تھی ایسے پلین میں، اور کافی اندر 17 جرنیل اور بھی تھے، اور امریکہ کا کوئی جرنیل بھی تھا ساتھ۔ تو اس وقت ایسے پلین کریش ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ تو شاید بڑا پلین تھا، لیکن یہ تو ہیلی کاپٹر جو ہوتا ہے اس میں چھوٹا ہوتا ہے، اس میں 3-4 آدمی زیادہ تر بیٹھ سکتے ہیں، اور بہت بڑا حادثہ ہے اس وقت ایران کی قوم کے لیے۔ ایک بہت بڑا پہاڑ گرا ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور تحمل سے، کیونکہ بعض دفعہ انسان جذباتی ہو جاتا ہے اور جذبات میں بہت بڑا قدم اٹھا لیتا ہے، اس لیے ایرانی قوم کو بہت صبر اور تحمل سے اس وقت چلنا پڑے گا، کیونکہ بہت بڑی سپر طاقتوں کے ساتھ اس کی دشمنی اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور اس کو بچنا اور بچانا حکمت اور دنائی کے ساتھ اس میں اس کو انٹرفیل ہونا ہوگا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آج کل کے دور میں، اس کو پیار سے، محبت سے جو طریقہ ہوتا ہے اس سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پیار سے آپ اس وقت دنیا کو جیت سکتے ہو، اور غصے سے آپ اس دنیا سے نست و نبود ہو سکتے ہو۔ آپ کی مرضی، آپ کون سا طریقہ ابھی زمانا چاہتے ہو، کیونکہ دنیا ابھی برود سے بڑھی ہوئی ہے۔ ہر کسی کے پاس ایسے ایسے میزائل اور راکٹ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں 5 منٹ میں، کوئی 2 منٹ میں، کوئی 1 منٹ میں، کوئی 10 سیکنڈ میں، 15 سیکنڈ میں دنیا کو تباہ کرنے کے لیے چیلنج کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو بڑے بڑے فرعون ہیں ان سے دنیا کو بچائے، اور یہ فرعون اسی طرح ہمارے اندر سے گرتے جائیں اور دنیا میں سکون آ جائے۔ بات یہ ہے کہ ایران کی کافی ٹائم سے اسرائیل کے ساتھ جھڑپیں چل رہی تھیں، جن کی وجہ سے یہ بھی بہت بڑا ٹارگٹ تھا ایرانی پریزیڈنٹ، جس نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا تھا فلسطین کی جنگ کے بعد، اور جس میں یہ سب لوگ یہی کہتے تھے کہ ایران کے پریزیڈنٹ کو اب بہت محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ میں ایران کے بڑے بڑے جو آفیسر ہیں، جہاں پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، ان کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، کہ یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کو ختم کروں گا، تو یہ میری طرف سوچنے کا جو ہے وہ اندازہ نہیں، ان کا اندازہ ہی میں ختم کر دوں گا۔ بہرحال بعض جگہوں پہ ویڈیو سننے میں آیا ہے کہ کل جب پلین کریش ہوا تھا اسی وقت اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ خبر شائع ہونی شروع ہو گئی تھی کہ ایرانی جو وزیر اعظم صدر ہے وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہا۔ بہرحال اس میں دال میں کہاں کالا ہے، کیا سچ ہے، کیا حقیقت ہے، اس کی تو وہ تحقیقات کر رہی ہیں بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں اس وقت دنیا کی، کوریا کی، اور یہ جو یو این اے کے ادارے ہوتے ہیں، کیونکہ جو وزیر اعظم یا صدر کسی ملک کا ہوتا ہے، اس کا پوری دنیا میں ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہوتے ہیں وہ، تو ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے اس کے اوپر پوری دنیا چکنی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے، جس کو ذلیل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے صدر کو کا بہت بڑا خطاب ہوتا ہے، اس لیے پوری دنیا اس وقت ٹائم جو ہے اس تحقیقات کی طرف زور دے رہی ہے
یہ تحقیقات کی جائے کہ کیا وجہ ہوئی ہے۔ جانے والا اس دنیا سے چلا گیا، اب تحقیقات جو بھی ہوگی، کیا ہوگا نہ ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا، لیکن ایران کی آگے حکومت کو بہت تحمل سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور بہت ہی پرامن طریقے سے چلنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جو بھی لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر اتنی زیادہ فرقہ واریت اور اس طرح کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل ہی ایک براٹ کے اوپر، سکھوں کی براٹ کے اوپر، احمدیوں کی اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کافی محنت ہوئی، جس میں وہ جو سنی شیعہ وہابی جو تھے دیوبندی، وہ کافی اس میں بے عزت ہوئے، اور بعد میں پھر براٹ کے اوپر بھی آنا کی ان کے اندر ہمت نہ تھی۔ بہرحال سچ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے دنیا میں، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔